دیکھیں، جہاں تک آپ نے کہا کہ ریاستی ادارے کمزور ہیں تو بالکل بھی نہیں. میں آپ کو پاکستان افواج کا تناسب بتا دوں کہ اس ٹائم پہ پاکستان کی ٹوٹل ایک کور جو ہے وہ پورے بلوچستان میں، جو کہ 44% پاکستان کا حصہ ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. تو ایک کور کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ٹوٹل 2 ڈیو ہوتی ہیں بڑی مشکل سے، ساتھ کوئی بریگیڈ وغیرہ ایک ان کے ایکسٹرا ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ پورا بھارت کا بارڈر کے اوپر جو ہے پاکستان کی کتنی کورز لگی ہوئی ہیں. تو یہ ایک مجبوری ہے. اسی طریقے سے کے پی میں جو ہے آپریشن چل رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ایک کور لگی ہے اور کچھ ایڈیشنل ٹروپس آئے ہیں. مغربی بارڈر جو ہے وہ گرم ہو گیا، اس کے اوپر 2,02,000 فوج جو ہے وہ تعینات ہے. تو کہاں سے لائیں فوج؟ کسی اور جگہ سے تو نہیں لانی. تو یہی جو بیچارے ہیں. اب دوسری بات اس کے اندر جو اہمیت کے حامل ہے کہ ان لوگوں کو، تمام جو پیچھے دہشت گرد ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کی، کچھ ایسے گمراہ سیاستدان جو ہیں ان کی پشت پناہی حاصل ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں، میر فرید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ پیچھے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، غیر ممالک کی بھی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے. ان کو جو ہے باقاعدہ فنڈنگ دی جاتی ہے. ان کے پاس جو اسلحہ ملا اس کے اندر بھارتی گولیاں جو ہے موجود ہیں. خود میاں نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی ماضی کی، اس نے باقاعدہ ایک بلوچستان پہ بھارتی انوالومنٹ کا ڈوزیئر پیش کیا تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر، کسی اور جگہ نہیں، یونائٹڈ نیشن میں ڈوزیئر پیش کیا تھا. وہ ڈوزیئر جو ہے آج تک اس کا کیا بنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے مغرب کی جو ہے وہ سرپرستی حاصل ہے. جس طرح سے بھارت کا گٹھ جوڑ جو امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کیا جو دوحہ مذاکرات ہوئے تھے اس کا گارنٹر امریکہ نہیں ہے. تو پھر پاکستان میں امریکی اسلحہ کیوں آ رہا ہے؟ امریکہ کیوں اسلحہ چھوڑ کے گیا وہاں؟ امریکہ نے وہ اسلحہ تلف کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا؟ یہ ہے وہ سوال. اور پھر یہ اسلحہ بلوچ لوگوں کے پاس آنا، ان دہشت گردوں کے پاس آنا، جن کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے، نہ پاکستان سے تعلق ہے، نہ بلوچ قوم کے ساتھ تعلق ہے، نہ ان کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ لوگوں کا کوئی مسئلہ مسائل ہے، عدالت کے اندر آلریڈی میرے خیال میں کیسز موجود ہے. عدالت جو ہے وہ ڈیل کرے گی. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا، جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملا، جس طریقے سے مسلم لیگ کو ریلیف ملا، ماضی کے اندر دیگر لوگوں کو ریلیف ملتے رہے اور سزائیں بھی ملتی رہیں. تو میرا خیال ہے عدالت موجود ہے، عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن آج کے دن یہی بار بار مطالبہ ہے، عدالت آئے، ان کے پاس بھی آئے، ان کے لیے بھی کمیشن بنائے. یہ بھی ہمارے بچے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. اگر عدالت جو ہے ہمیں مجبور کرے گی، ہماری آواز کو نہیں سنے گی، تو میں میر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس دھرنے کی جگہ اٹھا کے ہم پھر سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. ہر چیز کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. لیکن اگر کل کو اسٹیٹ کے اوپر جس طریقے سے ہم نے دیکھا، جب جناح ہاؤس جلایا گیا، جب جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا، جب جو ہے وہ ایئر بیس کے اوپر جہاز جلایا گیا، 9 مئی کے پرتشدد اور دہشت گردانہ کاروائیاں ہوئیں، تو کیا اگر اس میں خواتین انوالو تھیں تو ان کو اس لیے بخش دینا چاہیے کیونکہ وہ خواتین ہیں؟ کیا یہ اجازت دیتا ہے کوئی دنیا کا قانون؟ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی 9 مئی کے جیسے واقعات جب امریکہ میں کیپٹل ہل میں ہوا، ایک آدمی کو 18 سال اور ایک 12 سال جو ہے اس کو سزا دی گئی. یہ انہوں نے سزائیں دے دی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ پولیس کا کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے. لیکن اگر کوئی قانون کے راستے میں حائل ہو، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، مجھے بھی جو ہے وہ نہ بخشا جائے. اگر آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے میرے بھائی، لیکن یہ سوال جو ہے تب بھی اٹھنا چاہیے تھا جب ٹی ایل پی کے لوگوں کو چوک یتیم خانہ میں گولیوں سے جو ہے بمبوڑ دیا گیا تھا. یہ سوال تب بھی پوچھنا چاہیے تھا. اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے، میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا ہوا ہے. وہ اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں. ان کو خود بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت اس کے اوپر وسیع تجربہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ کیا پیچھے اس کے حقائق موجود ہیں. جی بالکل، میں نے جو آپ کو بات کہی ہے میں نے وہ بتائی ہے جو کہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے. پاکستان کے بلوچستان کے اندر ایک کور موجود ہے، یہ 12 کور موجود ہے. یہ ایک کی کور ہے کیونکہ وہاں کبھی اس قسم کے خطرات پہلے جنم نہیں لیے تھے. یہ اچانک خطرات اس لیے ہوئے کیونکہ اگر آپ پیچھے بلوچستان ان دا شیڈو آف افغانستان پڑھیں، کتاب موجود ہے سلیگ ہیریسن کی، اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے یہاں معاملات چلتے ہیں.
ग्रेट गेम पीटर हॉपकर की किताब पढ़ लें, उसके अंदर बाकायदा बताया हुआ है। आप जो है वो जो कर्नल रैल्फ पीटर का ब्लड बॉर्डर नक्शा देख लें, 2006 में अमेरिकन डिफेंस जर्नल के अंदर वो छापा, उसके अंदर बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत दिखाया गया, उसके अंदर ईरान का सिस्तान जो है वो शामिल किया, उसके अंदर अहमद कबाइल जो है अफगानिस्तान के शामिल किए। जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये कर रहे हैं ना, हालत जंग में है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान हालत जंग में है। एक तरफ अगर मगरबी बॉर्डर के ऊपर हमें तकलीफ है तो दूसरी तरफ मशरकी बॉर्डर के ऊपर इंडिया बैठा हुआ है, और हमें पता है कि हर बार जब इलेक्शन होने लगते हैं भारत में तो एक नया एडवेंचर जो है वो शुरू करता है। कल ही की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब की तकरीर मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने इसका खदशे का इजहार किया है। इसलिए जो आपने ये बात कही है नाकामी की बिल्कुल नहीं है। अफवाज पाकिस्तान कुर्बानी दे रही है। आज आप और मैं जो यहाँ पुरसकून अंदाज में बैठे हैं, या बलूचिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन का इनकाद हो रहा है और लोग वहाँ इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, या मुझ समेत लोग जो है वहाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं, तो फिर जिंदा बच के ही आ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि हम में वहाँ सिक्योरिटी है, लेकिन मज़ीद सिक्योरिटी की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए एक सियासी नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, एक नया आइडियोलॉजी जो है उसको सामने लाना पड़ेगा। पैगाम पाकिस्तान के ऊपर असर नौ जो है वो गौर करना पड़ेगा कि मैं मुज़ाकरात तब करूँगा जब किसी की ख्वाहिश होगी। अगर इन लोगों की ख्वाहिश थी, इन्होंने पैगाम भेजा, मैंने आपसे बताया हमारे जो है PB 7 के उम्मीदवार यहाँ बैठे हुए हैं, हमीद शायर साहब, वो उन्होंने मुझे वो बाकायदा मेरी तंजीम तहरीक जवानान के हिस्सा हैं, वो यहाँ आए हैं, इस धरने में शरीक हैं, उन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को खोया है, वो यहाँ बैठे हैं। मैं उनके साथ उनकी जो है वो एक सपोर्ट के लिए आया हूँ, मॉरल सपोर्ट। मुझे बुलाया गया। जब कोई मुज़ाकरात के लिए बात करेगा और बिल्कुल मस्बत अंदाज में और सबूत और शवाहिद के साथ करेगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रा किसी से पीछे नहीं रहूँगा। बाकी आपने कहा कि वो दहशतगर्द हैं या नहीं हैं, वो किसका मुकदमा पेश कर रहे हैं, बात तो ये है। क्या वो लोग इधर आए हैं? क्या डॉक्टर मारंग यहाँ आके इस बच्ची के सर पे हाथ रखा है? क्यों? इसके ये बलोच नहीं है, इसका बाप नहीं है, इसकी जो है इसका भाई नहीं है, ये बलोच नहीं है, ये कहीं और से आए हैं, ये मैं सऊदी अरब से लेके आया हूँ। तो फिर इनके सरों पे वो, उनसे भी ये सवाल पूछे ना, उनसे भी पूछना चाहिए सवाल। मेरे ख्याल में जिस तरीके से 9/11 के बाद पेट्रियट एक्ट बना था अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान में आज बड़ी ज़रूरत है कि 9 मई के बाद जो है वो एक पेट्रियट एक्ट बने। ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिसको मर्जी ट्रोलिंग शुरू कर दो, जिसकी मर्जी जो है वो आप जो है वो बदनामी शुरू कर दो। कोई सहाफ़ी यहाँ रिपोर्ट करता है अगर किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़, तो उस सहाफ़ी को निशाना बना लो। यार आप तो सबसे ज़्यादा मुतासिर लोग हैं, सबसे ज़्यादा शहीद हुए हमारे सहाफ़ी बरादरी, जिनको दहशतगर्दी की जंग जो है वो खा गई। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कवानीन जो है वो बनाना अशद ज़रूरत है। मैं तो आज ये फरीद रईसानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आएँ, हम भी फ़लस्तीन के झंडे यहाँ लेके निकलते हैं और हम इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आए मेरे साथ मारंग बलोच, वो भी इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाएं, वो भी भारत मुर्दाबाद के नारे लगाएं। ये मेरा चैलेंज है।